بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد۔ تحفظ حدود الہی اور قیام امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اور تحریک کربلا اپنے اندر بے شمار درس، سبق اور رہنمائی رکھتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران کی اس آیے مبارکہ میں توحید الہی اور ذات الہی کے متعلق گواہی کی گفتگو کی گئی ہے، اور اس پر بات کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے 5 صفات بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو ذات الہی کے گواہ قرار پائیں گے۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ الصابرین، یعنی وہ صابر ہوں گے۔ صابر ایک بڑے وسیع معنی میں آتا ہے، یعنی صابر اسے کہتے ہیں جو علم کی اس منزل پر ہو کہ منزل یقین پر ہو، زلزلے آ جائیں، طوفان آ جائیں، پہاڑ تو اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، مگر صابر کے پائے استقلال میں کبھی بھی جنبش و لرزش نہیں ہو سکتی۔ وہ استقامت کا ایک کوہ گرا ہوتا ہے۔ اور پہلی صفت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ ہے الصابرین، کہ وہ استقامت والے لوگ، وہ علم کی منزل اعلیٰ پر فائز لوگ۔ اور صابر ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب خبر ہو۔ دوسری صفت والصادقین، وہ صداقت، صدق و صفا، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ جس بات کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے، اس میں فرق نہیں ہے، اس لیے وہ صداقت کی اس منزل پر ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسری صفت ہے والقانتین، کہ انہیں ذات واجب سے امید ہوتی ہے۔ وہ امید کی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ہر امید کو اپنی پروردگار سے جوڑ کے رکھتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ رشتہ جو عبد و معبود کا ہے وہ قطع نہیں ہوتا۔ اور اس منزل پر آ کر والمنفقین، وہ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی منزل کے بعد جو 5ویں صفت بیان کی گئی وہ ہے والمستغفرین بالاسحار، وہ سحر کے وقت اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈھانپ لے پروردگارہ، اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے۔ وہ اپنے لیے بھی
استغفار کرتے ہیں اور بندگان خدا کے لیے بھی کرتے ہیں۔ جب یہ 5 منزلیں حاصل ہو جائیں تو پھر پروردگار عالم کا ارشاد ہے، شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی حاکم نہیں سوائے اس کی، الا ہو، صرف وہی ہے۔ اور پھر گواہی دیتے ہیں والملائکۃ، اس کے ملائک گواہی دیتے ہیں۔ جب یہ اللہ کی گواہی اور اس کے ملائکہ کی گواہی منزل کمال پہ پہنچتی ہے تو پھر ارشاد ہوا وَأُولَى الْعِلْمِ، وہ صاحبان علم گواہ ہوتے ہیں ذات واجب کے، اللہ کی ذات کے گواہ ہوتے ہیں وہ صاحبان علم جو اللہ کی ذات کی گواہی دیتے ہیں، قائماً بالقسط، وہ عدل پر قیام کرتے ہیں اور وہ ذات واجب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، وہ رائے خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری موت، ہماری حیات اللہ کے لیے ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ صاحبان علم منزل یقین پر ہو کر ذات واجب کی گواہی دیتے ہیں۔ عزیزان ملت، اس موقع پر جب ہم تحفظ حدود الہی اور قیام امام حسین علیہ السلام پر بات کر رہے ہیں تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ نہ نظر آنے والی ذات ہے، اس کے فیوز، اس کی برکات، اس کی رحمتیں اور اس کی تمام عنایات بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، وہ تو مشاہدے میں آتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں، مگر ذات واجب نہ مشاہدے میں آ سکتا ہے نہ ادراک میں آ سکتا ہے۔ تو وہ ذات کہ جو عقل و حواس و عقل و ادراک سے بلندتر ہو، یقیناً اس کے لیے گواہ وہی ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ نے اس غرض کے لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی ذات کے گواہ بنے، اور انہیں اللہ نے اپنے ہاں سے علم عطا کر کے وہ صبر کی وہ منزل اعلیٰ عطا کی ہوتی ہے کہ پھر وہ ذات واجب کے گواہ بنتے ہیں۔ اور اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے اور انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے جب سلسلے کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی ڈیمانسٹریشن اور پہلا جو مظاہرہ ہے وہ علم کا ہے۔ فَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اسماء کا علم عطا کیا، اور وہ علم آ جانے کی وجہ سے وہ ملائکہ کا قبلہ بنے، مسجود ملائک ہوئے۔ تو یہ علم کی فضیلت اس لیے ہے کہ علم انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے کہ جہاں انسان باخبر ہوتا ہے،
اور سب سے بڑا علم جو ہے وہ ذات واجب کی ذات کا ادراک، اس کی معرفت الہی جسے حاصل ہو جائے وہ علم کے اس منزل اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام معرفت الہی کے لیے اس کے دین کو، اس کی منشا کو مخلوق تک پہنچاتے رہے، اور ان کا کام یہ تھا کہ منشا الہی اور اس فریم کو کہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اگر آپ غور کریں پوری کائنات میں تمام مخلوقات ایک قانون قاہرہ اور قانون جابرہ کے اندر رواں دواں ہے، ایک فریم ہے، اس فریم سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، مگر انسان کو اللہ نے ادراک، حواس اور حواس خمسہ دے کر علم حاصل کرنے کی قوت عطا کر کے اس منزل پر فائز کیا کہ اس کے علم کو جامد نہیں رکھا۔ مخلوقات میں جتنی مخلوق ہیں وہ پہلے دن جتنا علم لے کے آئی وہ آخری دن تک بھی اس کا علم وہی ہے، وہ علم جامد ہے، مگر انسان کا علم ارتقاء پذیر ہے، اس میں ترقی ہے، بڑھوتری ہے۔ ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے خارج کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے، سوسائٹی سے علم حاصل کیا، آگے بڑھے اور علم کی وہ اعلیٰ منزلیں طے کر کے عرفان کے منزل کمال پہ پہنچے۔ یہ انسان کے لیے اللہ نے رکھا۔